لوگ ایک چور سے تنگ ہوتے ہیں، پھر 5 سال بعد دوسرا چور کو ووٹ دیتے ہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کر چور ہوتا ہے، تیسرے سال اور چور آتا ہے۔ یہ تو ان کے پاس امانت ہے عدل، رعیت عوام کے ساتھ یہ عدل کرے۔ اگر انہوں نے عوام کے حقوق ادا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی۔ اللہ کے ساتھ خیانت، لوگوں کے ساتھ یہ خیانت ہے۔ اور علماء کے پاس اللہ نے امانت رکھی ہے علم، تو علماء علم میں کیا خیانت کرتے ہیں؟ ان کو علماء کو علم دیا، کیوں دیا ہے؟ کہ تم عوام کو آمادہ کرو اللہ کی طاعت پر، کہ عوام کو فضائل سناؤ، ذہن سازی کرو کہ اللہ کی بات مانیں، اور اخلاق ان کے اچھے کرو، اور والاعتقادات الصحیحہ، علماء کے پاس یہ امانت ہے کہ لوگوں کا عقیدہ درست کرو، طاعت پر آمادہ کرو، اللہ کی بات مانیں، اچھے اخلاق پر آمادہ کرو کہ اخلاق اپنے اچھے کریں، والاعتقادات الصحیحہ۔ علماء کے پاس یہ امانت ہے کہ عوام کو صحیح عقائد سکھائے، صحیح عقائد، توحید کا عقیدہ سکھائے، ایمان والا عقیدہ سکھائے، اور لوگوں کو وینہوہم عن المعاصی۔ علم امانت ہے، اس لیے امانت ہے عوام کو گناہوں سے روکے، وسائر القبائح، باقی جتنے قبائح ہیں سب سے روکیں، شرک سے روکیں، کذب سے، جھوٹ سے، حرام سے روکیں، اللہ کی طاعت کا شوق دلائیں، صحیح عقیدہ دکھائیں۔ تو وہ ایک زمانہ تھا علماء، ہم نے دیکھا کہ علماء جلسہ ہوتا ہے یا منبر پر عالم بیٹھتا ہے تو قرآن کی آیات پڑھتا تھا یا حدیث پڑھتا تھا، آیات یا حدیث پڑھ کر صرف اس آیات اور حدیث کے متعلق باتیں کرتے تھے۔ یہ پراگندہ باتیں، ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں۔ اور آج کل تو مساجد میں علماء بالکل خیانت کرتے ہیں۔ علماء کے پاس علم امانت ہے، یہ کس لیے امانت ہے؟ ایک تو اللہ کی طاعت اور رسول کی طاعت پر آمادہ کریں، وہ احکام بیان کر کے آمادہ ہوتا ہے، وہ نہیں کرتے، سب قصے بیان کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، احکام بیان نہیں کرتے۔ اور اس میں گناہگار عوام ہیں، وہ عالم بھی گناہگار ہوتا ہے، کتمان العلم سے عوام گناہگار ہیں، اس لیے گناہگار ہیں۔ سب میں یہ رسم چلا ہے کہ مسجد میں کمیٹی ہوتی ہے، اور مسجد کمیٹی کے خلاف ایک بات بھی ہو، خطیب پر، امام پر لازم ہوتا ہے کہ مسجد کمیٹی کو خوش رکھے، خوش نہیں رکھا تو اس کو مسجد سے نکالتے ہیں۔ اور مولوی میں علم نہیں ہوتا ہے تو اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ میرا رزق یہ امامت ہے اور یہ خطابت ہے، اگر یہاں سے نکلا تو میں بھوک سے مروں گا، اس کا عقیدہ کمزور ہے، اس کا بھی عقیدہ کمزور ہے، مسجد کمیٹی کا بھی عقیدہ کمزور ہے، پورے دن سے روکتے ہیں۔ صحیح عقیدہ بیان کریں، صحیح عقیدہ بیان کریں، توحید بیان کریں۔ ان مساجد میں مولوی کو نہیں چھوڑتے، توحید بیان کیا مساجد میں نہیں چھوڑتے۔ کوئی مقتدیوں میں ایک بدعتی ہوگا، کوئی ایک برا عقیدہ والا ہوگا، وہ مولوی سے کہتا ہے خبردار آئندہ اس طرح باتیں کی تو ہم آپ کو نکالتے ہیں۔ ایک مولوی نے آ کر کہا میں نے سود پر بحث کیا کہ سود حرام ہے، ربا حرام ہے، اس پر بحث کیا تو سود سے تو لوگ خالی نہیں ہوتے، تو مقتدیوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا اس مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو خبردار آئندہ سود کی تردید نہ کرو۔ تو کہتا ہے کہ بس ابھی پابندی ہے۔ میں نے کہا اللہ نے پابندی تو نہیں لگائی ہے، اللہ نے تو امر کیا ہے، آپ پر فرض کیا ہے، علماء پر فرض ہے، علماء پر امر بالمعروف نہی عن المنکر، محرمات، منکرات، محرمات، شرک، بدعات، محرمات بیان کرنا عالم پر فرض عین ہے، ایسا فرض ہے جیسا نماز، اور عوام کے لیے ہے نہیں، عوام کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے نہیں، صرف علماء پر ہے۔ ایک علم تصوف، لیکن بہت غلطیاں ہوتی ہیں لوگ، ایک علم تصوف صرف علماء پر فرض ہے، عوام پر علم تصوف نہیں ہے۔ بلکہ امام غزالی نے لکھا عوام تصوف میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ چوری اور بدکاری سے بھی عوام کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، ان سے مراقبے کراتے ہیں، ان سے
اذکار دکھاتے ہیں، شیطان آ کر پھر ان کے ساتھ کھیلتا ہے، شیطان آ کر ان کو دھوکہ دے کر گمراہ کرتا ہے، اور علماء کو علم ہو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ دین اس طرح تصوف اور علماء پر احکام بیان کرنا یہ فرض عین ہے۔ امر بالمعروف، معروف توحید اور سنت اور فرائض بیان کرنا علماء پر فرض عین ہے، اور نہی عن المنکر، منکر شرک اور بدعت کو کہتے ہیں، اور سارے محرمات کو کہتے ہیں۔ یہ صرف عالم سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ بیان کرنا علماء پر فرض عین ہے۔ اگر نہیں کیا وہ بھی گناہ گار ہے، جو ان کو روکتے ہیں مقتدی وہ بھی گناہ گار ہے۔ اور سب سے پہلے عقیدہ درست کرنا ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے کیونکہ مولوی پوری زندگی سیرت بیان کرتے ہیں، سیرت قصے کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، بڑے علماء مر گئے وہ دین بیان کرتے ہیں، اور ابھی امام ہے یا دین کا پتہ بھی نہیں ہے یا چھپاتے ہیں۔ تو علماء کے پاس علم امانت ہے، علماء کے پاس علم امانت ہے، اور کیا کرنا ہے علم میں؟ اخلاق، اچھے اخلاق دکھانا ہے، اللہ کی طاعت پر آمادہ کرنا ہے، برے صحیح عقیدہ سکھانا ہے، اور معاصی گناہوں سے روکنا ہے، قبائح سے روکنا ہے۔ قبائح تعصبات، قومی، علاقائی، لسانی تعصبات یہ حرام ہے، اور تعصبات باطلہ سے روکنا یہ فرض ہے۔ اور عورت بھی امین ہے، یہ گھر کے جو مال ہے تو یہ امانت ہے شوہر کی، تو شوہر کے بارے میں وہ خیانت نہ کرے، اور مال میں اور نفس میں۔ اور ایک غلام ہے آج کل ہے نہیں، وہ مولا کے حقوق میں کمی نہ کرے۔ اور حدیث میں جو آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ معنی ہے تم میں سے ہر ایک راعی چرواہے کو کہتے ہیں، ہر ایک چرواہا ہے۔ اب یہ عورت گھر میں چرواہا کی طرح، چرواہا مویشیوں کی نگرانی کرتا ہے، عورت پر لازم ہے شوہر کے گھر میں جتنا اس کا مال ہے اس کی وہ نگرانی کرے، حفاظت کرے۔ عالم چرواہا ہے، وہ عوام کے جو اس کے محلہ میں ہو، شہر میں ہو، مسجد میں ہو، اس کے علاقے میں ہو، ان عوام کا چرواہا ہے، ان کی نگرانی کرے۔ اور عالم سے پوچھ ہوتی ہے، دو سوالات، ایک انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے پورا دین پہنچایا تھا یا نہیں؟ یہ سوال ہوگا قیامت کے دن ہر نبی سے کیا سوال ہوگا؟ آپ نے دین لوگوں تک پہنچایا تھا یا نہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام سے ایک بھی فعل نہیں ہوتا ہے، انہوں نے صرف دین پہنچانا نہیں جان بھی دیتے وہ کوشش۔ دوسرا سوال علماء سے سوال ہوگا، وہ سوال ہوگا یہ فضائل اعمال جو لکھا ہے اس میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اس میں موطا امام مالک پر اوجد المسالک لکھا ہے۔ اوجد المسالک عربی میں ہے، 13 جلدوں میں ہے، بہت اچھی کتاب ہے، عرب عجم سب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن وہ کتاب جوانی میں لکھی جس وقت اس کا دماغ بھی جوان تھا، کتاب بہت اچھی ہے۔ تو اس اوجد المسالک میں وہ لکھتا ہے کہ علماء سے وہ سوال ہوگا جو انبیاء سے ہوتا ہے کہ آپ نے پورا دین لوگوں کو پہنچایا تھا یا نہیں۔ لیکن ایک یاد رکھیں، ایک دین پہنچانے کے لیے جانا ہے یہ لازم نہیں ہے، کیا تو ثواب ہوگا، نہیں کیا تو ہر ایک آدمی کے پاس جائے گا اس کو دین سکھائے گا، یہ لازم نہیں ہے۔ عوام پر لازم ہے کہ علماء سے اپنے کو سمجھائے، دین سیکھے۔ عالم پر فرض ہے سکھانا، عوام پر بھی فرض ہے سیکھنا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مسلمان عالم ہو غیر عالم ہو، تو عالم سکھائے، عوام سیکھے۔ کون سا علم فرض ہے؟ فرائض کا، کہ کتنے فرائض ہیں اسلام میں وہ سیکھنا فرض ہے، کتنے محرمات ہیں وہ بھی سیکھنا فرض ہے عوام پر، اور مولویوں پر فرض ہے کہ وہ عوام کو سکھائے۔ اگر مولویوں نے نہیں سکھایا، مولویوں نے امانت میں خیانت کی،
عورت نے شوہر کے مال کے گھر کی حفاظت نہیں کی، اس نے شوہر کے ساتھ خیانت کی۔ کلکم راعی، ابھی سلطان ہے، حکمران ہے، وہ چرواہا ہے، یہ چرواہا ہے پورا ملک میں، جتنے لوگ ہیں ان کا چرواہا ہے، ان پر نظر رکھے گا۔ کسی پر ظلم تو نہیں ہوتا ہے ہمارے ملک میں، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی معذور تو نہیں، اور کسی کا حق تلفی تو نہیں ہوتی ہے۔ حقوق پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں، ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہیں، یہ ڈھونڈتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دسترخوان پر اور وہ رکھا ہے، ایک دن گھر والوں نے گھی اور گوشت، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ سوال کیا ہے گھر والوں سے، کدھر سے آیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ بیت المال سے لا کر مجھے کھلاتے ہیں، بیت المال تو عوام کا ہے، آج کل تو حکمران ہے، سب کچھ اپنا سمجھتے ہیں، ملک بھی اپنا سمجھتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بیت المال سے نہیں لایا ہے، پڑوسیوں سے قرض لایا۔ تو پھر کہا ٹھیک ہے، کھایا نہیں تھا، دوسرا سوال کیا ہے گھر والوں سے، کیا مدینہ منورہ میں سارے لوگوں کو یہ گھی اور گوشت ملتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ملتا ہے، گھی اور گوشت ہر آدمی کو کدھر ملتا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر جو بڑا ہوتا ہے اور اس کا ملک کا عوام کا، اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہوتا ہے جب تک پورے عوام کو نہ ملے، اس کو کھانا حلال نہیں ہوتا ہے۔ عوام کچھ روٹی کھاتے ہیں یا کھجور کے چند دانے کھا کر بیٹھتے ہیں، اور میں گھی اور گوشت کھاؤں، تو کہا یہ جائز نہیں، اس کو کہتے ہیں حکمران۔ ایسے عادل دنیا میں گزرے ہیں، خلفاء کے علاوہ بھی عادل بادشاہ گزرے ہیں۔ تو بادشاہ راعی ہے، اور اس سے عوام کے بارے میں پوچھو گی کہ آپ کے ملک میں کوئی بھوکا تھا؟ ادھر تو ایسے بے حیا آتے ہیں، لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، کچھ اثر نہیں ہوتا، خودکشی کریں وہ گاڑیوں میں جہازوں میں اسی طرح گھومتے ہیں۔ تو اس طرح کے حکمران ہو، اس کو حکمران نہیں کہتے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عوام کا عمل خراب ہو، بالکل معاشرہ بگڑ جائے، کافروں کی طرح جاہلت کے زمانہ میں جو تھا اس طرح ہو، نہ دین کا کسی کو پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، ایک زندگی گزارتے ہیں، تو ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، ایک سزا اوپر سے، ایک سزا نیچے سے، ایک سزا درمیان میں لڑاتا ہے، جماعتیں بن کر لڑتے ہیں، کوئی مختلف سیاسی پارٹیاں دیکھو لڑتی ہیں، مذہبی پارٹیاں گروپ بندی کر کے لڑتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اوپر سے عذاب کہتے ہیں ظالم حکمران ہیں، پھر برے حکمران اللہ مسلط کرتا ہے۔ وہ جتنی بھی کوشش کرو، جلوس نکالو، دھرنا دے دو، بندوق ہاتھ میں لے لو اور ان کو قتل کرو، جو بھی کرو یہ عذاب نہیں ہوتے گا۔ جیسا ابھی پاکستان میں یہ لڑتے ہیں نا جگہ جگہ میں، حقوق کے لیے کہتے ہیں لڑتے ہیں، جتنے بھی کریں یہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ عوام کا عمل ہے، ہمارا اپنا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا عمل ہے، عمل ٹھیک ہوا عوام کا، پھر جملہ عوام کا عمل ٹھیک ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، یہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ جب تک عوام کا عمل ٹھیک نہ ہو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ چرواہے، ان سے یہ سب کے پوچھ ہوتی ہے، حقوق ادا نہیں کیا، مظلوم کا نہیں پوچھا، سب کے بارے میں پوچھ ہوتی ہے۔ اور ایک اپنا نفس کے ساتھ خیانت کیا ہے اور امانت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نفس کے ساتھ، اپنے ساتھ خیانت یہ ہے، ایک آدمی اپنے لیے جو دنیا اور آخرت میں، دین اور دنیا کا انفع، دین میں بھی فائدہ ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو، ایسا کسب، ایسا کام اپنے لیے چنتا نہیں، تو یہ اپنے ساتھ خیانت ہے۔ دین میں بھی فائدہ ہو، دنیا میں بھی فائدہ ہو، ایسا کام اختیار کرو۔ اور شہوات، خواہشات کی مخالفت کرنا یہ لازم ہے انسان کا، یہ خواہشات کا تابع ہے، یہ اپنے ساتھ خیانت کرتا ہے۔
اور یہ کہتا ہے کہ بظاہر خواہشات کا کتابوں میں لکھتے ہیں انسان کے جو خواہشات ہیں، مال کی خواہشیں اور بھی دنیا میں خواہشات بہت ہوتی ہیں، یہ خواہشات کا اتباع کرنا، خواہشات میں مزہ آتا ہے، خواہشات میں مزہ لذت ہے، اس لذت کو کتابوں میں لکھتے ہیں السم النافع، السم النافع، یہ زہر ہے، فائدہ دیتا ہے، کدھر فائدہ دیتا ہے؟ دنیا میں ہے زہر، آخرت کے لیے زہر ہے، دنیا میں فائدہ دیتا ہے، وہ خواہش پوری کرتا ہے، اس کو وہ لذت محسوس کرتا ہے، اور اس کو سم نافع مہلک کہتے ہیں، دنیا میں نفع دیتا ہے اور آخرت میں اس کو ہلاک کرتا ہے جو نفس کا اتباع کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم وعظ رسول اللہ کا ایسا ہوتا تھا کہ اس میں رسول اللہ یہ حدیث نہ سناتے ہمیں، ہر وعظ میں یہ حدیث سناتے تھے کہ لا ایمان اللہ من لا امانت لہ، جو شخص امانت کا خیال نہیں رکھتا ہے اس کا کامل ایمان نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے کہ وہ عہد کی پابندی نہیں کرتا ہے، وعدہ کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس کا دین کامل نہیں، امانت کا خیال نہیں کرتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں۔ اور امانت میں نے آپ کو کہا انسان کی زندگی امانت ہے، نفس امانت ہے، اعضاء امانت ہے، اولاد امانت ہے، مال امانت ہے، گھر امانت ہے، یہ دین اللہ کے جتنے احکام ہیں یہ سب کے سب امانت ہے، ان میں خیانت نہ کریں۔ ہم نے اس کو بالکل سوچا نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ امانت صرف یہ مال کا نام ہے، امانت مال کا نام نہیں ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، کیا ہیں وہ امانتیں؟ الامانات الاعمال التي اؤتمن اللہ تعالی علیہ العباد، امانات سے مراد اللہ کے وہ احکام اور اعمال ہیں جو بندہ کے پاس امانت رکھی ہے، آپ نے کلمہ پڑھ کر اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ اور بعض صحابہ نے یہ تفسیر کی ہے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی۔ تو مقصد پھر ایک ہوتا ہے، اللہ اور رسول کے احکام پورے کیا تو آپ نے امانت پوری کی، اللہ اور رسول کے احکام توڑا تو آپ نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، خیانت کی۔ اللہ کی مخالفت فرائض میں، رسول کی مخالفت سنتوں میں، بدعاتی خائن ہے، مشرک خائن ہے، قبر پرست جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ وہ ہے، وہ خائن ہے۔ عقیدہ عوام کا عقیدہ تو اللہ ہدایت دے، اتنا کمزور عقیدہ ہوتا ہے، اتنا کمزور۔ ایک آدمی ایسے بہت مرد تھے، مجھے معلوم ہے، ایسے بہت عورتیں بھی معلوم ہیں، اپنے کو پکے موحد سمجھ کر کسی وقت سخت مجبوری ہوتی ہے، تو کوئی شیطان آ کر کہتا ہے فلان مزار پر جا کر دعا کریں حاجت پوری ہوتی، اپنے کو موحد سمجھ کر بھی مزار پر جا کر وہاں مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے مانگا، تو اللہ سے مانگا تو مزار پر کیوں گیا؟ دنیا میں تو سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، اللہ سے مانگتے تو مسجد میں کیوں نہیں گیا؟ آپ مزار پر کیوں گیا؟ زیارت القبور سنت نہیں ہے، آگے سے کہتے ہیں نہیں ہے، یہ خاص مزارات کے زیارت کہاں سنت ہے؟ یہ تو حاجات لے کر جاتے ہیں، عام مسلمانوں کی قبریں نہیں ہیں، وہاں نہیں جاتا ہے، عام مسلمانوں کی قبروں کے اوپر سے گزرتے ہیں، مزارات بنایا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید بیان کیا ہے۔ تو توحید دل میں آنا وہ کافی مشکل ہے۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی کیا ہے؟ شرک کرنا اور بدعات کرنا، ایک امانتوں میں وہ خیانت ہے، اس کو ضائع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
خلقت دنیا ان اللہ خلقت دنیا کالبستان، اللہ نے یہ دنیا پیدا کی ہے ایک باغ کی طرح. یہ دنیا ایک باغ ہے، باغ، اور اس باغ کو اللہ نے زینت دی ہے 5 چیزوں سے. دنیا باغ ہے، باغ کو اللہ نے زینت دی ہے، خوبصورت کیا ہے 5 قسم لوگوں سے، 5 چیزوں سے. علماء کے علم سے دنیا مزین ہے، خوبصورت ہے. کہتے ہیں یہ ظاہری علماء یہ زمین کی زینت ہے، حقیقی علماء آسمان کے وہ کہتے ہیں زینت ہے. تو اللہ نے دنیا کو باغ بنایا ہے، اس باغ کی زینت 5 چیزوں سے ہے. علماء کے علم سے، حکمرانوں کے عدل انصاف سے، صالح لوگوں کی عبادت سے، اور جس نے آپ سے مشورت طلب کیا اس کی خیرخواہی کرنے سے، اور وہ ادا الامانت، امانت ادا کرنا. جب تک امانتیں ادا کرتے ہیں دنیا مزین ہے. کوئی مشورت طلب کرتا ہے، خیرخواہی کرتے ہیں، دنیا مزین ہے. اگر صالحین لوگ، صلحاء لوگ عبادت کرتے ہیں تو دنیا میں زینت ہے. حکمرانوں میں عدل ہے تو دنیا میں زینت ہے. علماء میں اگر علماء علم بیان کرتے ہیں تو زینت ہے. ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے علم کے ساتھ کتمان ملایا، علماء کے ذہن میں ڈالا یہ مسئلہ چھپاؤ، یہ بھی چھپاؤ، یہ بھی چھپاؤ، یہ بھی چھپاؤ. یہ سب ابلیس کے وسوسے ہیں. اس موضوع پر بات نہ کرو، لوگ ناراض ہوتے. نہیں کرتے. ایک مولوی کو مقتدی بدعتی تھے. میں نے کہا آپ توحید سنت بیان کریں نرمی سے، عوام میں نرمی سے بیان کریں. اس نے کہا آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ مسجد سے نکلو، آپ مجھے یہ سکھاتے ہیں کہ لوگ مجھے پتھراؤ کر کے سنسار کریں گے. آپ یہ مشورہ دیتے، آپ غلط مشورہ دیتے. اگر میں توحید بیان کروں، میں کہوں قبر پرستی شرک ہے، تو مجھے سنسار کریں گے، مسجد سے بھی نکلیں گے، اب مجھے نکالتے ہیں. یہ عقیدہ ہوتا ہے. وہ کیا دن بنے. تو مولویوں کے ساتھ کتمان، وہ علم چھپاتے ہیں. اور سلاطین کا وسوسہ ڈالا ظلم کا، چوری ہے. اور جو صلحاء عبادت کرتے ہیں ان کے دلوں میں ریاکاری ہے. جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا، 5 وقت، ان میں بھی اکثر ریاکار ہوتے ہیں. 5 وقت ہمیں پتہ ہے، ریاکاری لوگوں کو دکھانا زیادہ مقصد ہے. کوئی لفظ اونچی آواز میں پڑھتے کرتے ہیں، ہو کرتے ہیں، اور نماز بھی مکروہ کرتے ہیں، اوروں کی نماز بھی مکروہ، اپنی نماز بھی. یہ سب ریاکار ہیں. صلحاء کی عبادت کے ساتھ ریاکاری ملایا، اور نصیحت مسلمان کی خیرخواہی کی بجائے دھوکہ دیتے ہیں. اور امانتوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، خیانت کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اسلام ہے، میرے اوپر جو دین نازل ہوا ہے، اس دین کے احکام میں سب سے پہلا جو حکم اٹھے گا میری امت سے وہ امانت ہے. سب سے پہلے امانت اٹھے گی. لوگوں میں خیانت شروع ہوگی. اگر اور لوگوں کے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے ہیں تو اپنے ساتھ تو خیانت کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ساتھ تو خیانت کرتے ہیں. کانوں میں خیانت، ہاتھوں میں خیانت، آنکھوں میں خیانت، زبان میں خیانت. اول میری امت سے جو اٹھے گا وہ امانت اٹھے گی. اور آخر تک جو حکم باقی ہوگا وہ نماز ہوگی. آخر تک آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں. بیت اللہ بھی اٹھ کر جائے گا، قرآن کے حروف بھی جائیں گے، لیکن لوگ نماز پڑھیں گے. کیسے نماز پڑھیں گے؟ لا خیر فیہا. نماز آخر تک باقی ہوگی، لیکن اس نماز میں خیر نہیں ہوگا. خیر اس لیے نہیں ہوگا، نہ خشوع ہوگا، اور نہ اس میں خضوع ہے، نہ خشوع ہے، نہ خلوص ہے، اور نہ ارکان پورا کرتے ہیں. غلط نماز پڑھیں گے، لیکن آخر تک نماز ہوگی. اس دن میں سب سے پہلے امانت اٹھے گا، اس کے بعد آخر میں نماز اٹھے گا. ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کو ضمانت دے دو، 6 چیزوں کی، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم 6 باتوں کی ضمانت دے دے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو صحابہ تیار تھے ہر کام کے لیے، جان دینے کے لیے تیار تھے.
تو فرمایا وہ 6 چیزیں، ایک نماز ہے، نماز پابندی سے پڑھو، ارکان صحیح ادا کرو، آرام سے پڑھو، ناغہ نہ کرو ایک، لیکن مرد نماز باجماعت پڑھے، اور دوسری زکوٰۃ صحیح ادا کریں، مصرف میں ادا کریں، وقت پر ادا کریں، تاخیر نہ کریں۔ پہلی دے سکتا ہے 10 سالوں کی زکوٰۃ پہلی سے دے سکتا ہے، لیکن سال سے تاخیر کرنا گناہ۔ اور تیسری بات رسول اللہ نے فرمایا امانت میں خیانت نہ کریں، نماز ناغہ نہ کریں، زکوٰۃ پوری ادا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، 3 ہو گئی۔ تیسرا فرض شرمگاہ، چوتھی بات شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور 5ویں بات بطن، پیٹ کا خیال رکھیں، اس پیٹ میں حرام نہ جائے، پیٹ میں حرام کیا بس مر گیا، نہ عبادت کا شوق ہے، حسد زیادہ ہوگا، نہ عبادت میں مزہ آئے گا، نہیں آتا ہے۔ یہ عوام نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا ہے، ہمیں تلاوت میں مزہ نہیں آتا ہے، ہمیں روزہ میں مزہ نہیں آتا ہے، حالانکہ عبادات کا سخت مزہ ہے، اتنی لذت ہوتی ہے، جنہوں نے پایا ہے ان کو پتہ ہے، ہم ناشنا ہیں اس سے۔ اور واللسان، اور زبان، یہ 6 باتیں رسول اللہ نے فرمایا نماز، زکوٰۃ، امانت پورا کرو، اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ میں حرام نہ جائے، مشکوک چیز نہ جائے، اور زبان کی حفاظت کرو کہ زبان سے غلط بات نہ ہو، غیبت نہ ہو، شرک کی بات نہ ہو، بدعت کی بات نہ ہو، گالیاں نہ ہو، فحش گوئی، بے حیا باتیں نہ ہو۔ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک ایک دیہاتی آیا، اس دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ دین میں سب سے آسان کام کیا ہے، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دیہاتی آدمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں سب سے آسان کام شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد عبدہ ورسولہ، سب سے آسان یہ کلمہ ہے، دیکھو 1 سیکنڈ میں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دین میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کا خیال کرنا، امانتوں میں خیانت نہ کرنا دین اسلام میں سب سے مشکل کام ہے، سب سے آسان یہ کلمہ ہے اور سب سے مشکل یہ ہے۔ اور رسول اللہ نے یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر لوگ وہ ہیں میرے زمانے کے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، وہ بہتر ہیں، اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ برے ہیں۔ کیوں برے ہیں؟ یخونون، وہ امانتوں میں خیانت کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے، امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو وہ اچھے لوگ میں ہیں۔ حدیث وآخر الرحمن نقل عباس ہے امانتوں کا، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، وہ امانت سے بھی یہ پورے امانتیں مراد ہیں۔ امانت ایسا لفظ ہے دین میں ساری چیزوں کو شامل ہے، امانت ایسا لفظ ہے ساری چیزوں کو شامل ہے، جان میں، مال میں، عمر میں خیانت نہ کرو، خیال کرو، خیانت تو نہیں ہوتی، ہر کام میں یہ خیال کرو، خیانت ہو تو خائن کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا